بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیت سیدی یا خاتم النبیین۔ آج میں آپ کے سامنے ایسی چیز پیش کر رہا ہوں، اس کے پڑھنے سے بہت بڑے فائدے، بہت بڑے فضائل اور بہت بڑی برکات حاصل ہوں گی۔ اگر کسی شخص کو کوئی حاجت یا کوئی پریشانی ہے تو جو حاجت ہے اس کو ذہن میں رکھ کر یا لکھ کر سامنے رکھیں۔ اس کا ورد کرنے کے بعد اللہ کے حضور دعا کرے تو انشاءاللہ اس پڑھنے سے تو آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کو پریشانی، کوئی حاجت یا ایسی چیز آئی ہے، کسی کے آگے شیئر نہ کریں، کسی کو نہ بتائیں۔ اس پڑھنے کے جب عمل شروع کریں تو صرف اللہ کے حضور اس کو ظاہر کریں، اللہ کے حضور مانگیں تو انشاءاللہ تعالی اس کے پڑھنے سے آپ کی تمام تمنا بھی پوری ہو جائے گی، ہر حاجت بھی پوری ہو جائے گی اور ہر چیز آپ کو اس کو پڑھنے سے ملے گی۔ اللہ کے حضور آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں، پھر اللہ تبارک و تعالی آپ کو کیا کچھ عطا فرماتا ہے۔ اس پڑھنے سے بہت بڑے فضائل ہیں، بہت بڑی برکات ہیں۔ مقصد ہے کہ جو مقصد ہے اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کو لکھ کر پڑھیں۔ جب عمل ختم ہو جائے تو اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا کریں اور اتنی لمبی دعا کریں کہ جب آپ کے دل افسردہ ہو جائے، یعنی اللہ کے حضور عاجزی اختیار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور وہ حاجت اللہ کے حضور طلب کریں تو اللہ تبارک و تعالی اور پڑھنے سے آپ کی وہ تمام حاجتیں پوری فرمائے گا۔ رزق کے لیے پڑھنا ہے، بیماری کے لیے پڑھنا ہے، کسی اور مقصد کے لیے پڑھنا ہے، مقصد ذہن میں ایک چیز رکھنی ہے اور لکھ کر سامنے رکھنا ہے اور اس کے پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور دعا کریں۔ اول و آخر آپ نے درشی پڑھنا ہے 3 بار، 5 بار، 7 بار، 9 بار یا 11 بار پڑھنے کے درشی پڑھنے کے بعد آپ نے صرف یہ پڑھنا ہے ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ غفور الرحیم۔ بس اسی کا ورد رکھنا ہے تو انشاءاللہ آپ اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ 1 دن میں، 3 دن میں، 5 دن میں، حد 11 دن نہیں گزریں گے تو آپ کے مقاصد پوری ہو جائیں گے، آپ کی رزق کے لیے دروازے کھل جائیں گے، آپ کے مسئلے حل ہوتے نظر آئیں گے۔ کسی بچے کی شادی نہیں ہو رہی یا کسی بچے کی شادی نہیں ہو رہی تو اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ کسی جاب نہیں مل رہی، نوکری نہیں مل رہی، الگ جس مقصد ہے اس مقصد کو لکھ کر سامنے رکھیں اور رکھنے کے بعد جس کو عمل کریں 313 مرتبہ اسی عمل کو پڑھنا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ غفور۔ پڑھنے میں آسان لفظ ہیں مگر اس کے فضائل برکات آپ خود دیکھیں گے پڑھنے کے بعد، جو اس کو آپ کو ملیں گے، پھر آپ کہیں گے کہ اور عمل نہیں پڑھے، اسی کا ورد رکھیں۔ اگر اسی کو آپ ساری زندگی کا اپنا ایک وظیفہ بنا لیں تو پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے دربار سے آپ کو کیا کچھ ملتا ہے، کیا کچھ حاصل ہوتا ہے۔ بڑے بڑے عمل پڑے ہوں گے مگر یہ چھوٹا سے لفظ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کے 2 نام بھی ہیں، قرآن پاک کے اندر ذکر بھی ہے، تو اس کے اندر اس سب کو میری طرف سے اجازت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر پڑھنے والے کے مقصد پورے ہو جائیں، پورے کر دیں۔ اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا کریں آپ نے اپنے کے لیے اور میرے لیے۔ بالکل آسان عمل ہے، اول آخر ہر عمل میں آپ درشی لازم پڑھنا ہے۔ درشی پڑھنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور دروازے کھل جاتے ہیں، راستے خود بخود کھلتے نظر آتے ہیں۔ عمل چھوٹا سا ہے، ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ غفور الرحیم۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آگے بھی صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، اپنے دوستوں احباب کو بتائیں۔ میری بہن، میرے بھائی سب کو یہ پڑھ سکتے ہیں، سب کو میری طرف سے اجازت ہے۔ 313 مرتبہ انہی لفظ کو پڑھنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں، لائک بھی کر دیا کریں
اور گھنٹی والے بٹن کو بھی دبا کے رہیں، لائک کر دیں کہ ہمیں پتہ چلے لوگ دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آپ کو اچھی اچھی ویڈیو ملیں گی۔ ذکر کرنا آپ کا کام ہے، اور ذکر کے صدقے اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا قبول کرنے میرے مالک کا کام ہے۔ جب اللہ کے حضور بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر جائز دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کچھ اس کو عطا فرماتا ہے۔ مانگنا تیرا کام ہے، جھولی پھیلانا تیرا کام ہے، اور دروازے کھولنا میرے رب العالمین کا کام ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قبر اور حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔